خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فرمایا تو چاہنا تے ظلم کر لو غلطیاں کوتاہیاں کر لو اپنے آپ پہ جس طرح ظلم کرو پھر کی کرنا ہے نبی کے دروازے پہ آ جانا ہے چلو میرے کریم آقا کے دروازے پہ رب فرمانا پہ آئے چاہنا تے ظلم کرنا ہے پھر نبی کے دروازے پہ جانا ہے میرے یار کے دروازے پہ آنا ہے
نے فرمایا چلو ہن ایویں کرتے ہیں طلحہ دی قبر تے چل رہے ہیں طلحہ دی قبر تے جا رہے ہیں چل کے دعا کر کے آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت کے طلحہ بن برہ کی قبر تے آئے آپ نے دعا کی تھی مولا جس نے طلحہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے مولا طلحہ کو تو مسکرانا ملی ہے تینوں مسکرانا ملے سبحان اللہ پتہ چلے آج جو بندہ حضور کو وفا کرے پھر حضور بھی وفا بندہ حضور کو وفا کرے کیسے پر محبت کا معیار ہونا چاہیے کہ بندہ اتنی کم و پیش وفا کرے اتنی کر جائے قبر بندہ کہنے والا ہوئے کہ یا رسول اللہ ہوں تے اپنے قدم جگہ دے دے دنیا تے تہاڈا ہی نام لیتا ہے تہاڈا ہی ذکر کرتا ہے تو جتنا ہو سکے سجنوں حضور میں وفا کرو حضور دی عزت تے پہرا دے اور ایک گل اور یاد رکھنا جس بندے حضور دی عزت تے پہرا دیتا حضور نے وفا کی تھی تساں دیکھیا کہ وہ بندہ اس دی ہر مراد پوری ہو گئی دنیا تے بڑے بڑے تساں دیکھے ہوں گے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں دنیا کی نظر سے عزت والا ہو جاواں دنیا دار میری عزت کرن میرے پیچھے چلن ہاں جی میری گل منن میری اطاعت کرن لیکن تساں دیکھیا کہ بندے ہر بندے کی کوشش کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے بندہ پیچھے رہ جائے لیکن جنہیں حضور کی عزت سے پہلا دیکھا حضور نے وفا کی تھی پھر وہ جدھر کو جائے دنیا کا رخ ادھر ہو جس طرف جائے دنیا کا رخ ادھر ہو جاتا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے سب پہلا دینا چاہیے تو دیکھو حضور نے ساری خاطر ایسے ایسے وقت آئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیتے اتنے ظلم ڈھائے گئے طائف کی وادی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نشان حضور کے پیروں کے نشانے بن کے آپ کو پتھر اور اتنے پتھر مارے گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت زید سن تو آپ نے نہ اپنے بدن کو حضور کی طرف جھکایا نہ آپ کو اتنا مارے گا کہ آپ بے ہوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے نہ کندھیاں تو پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا گیا کھڑا کر کے تو حضور کے پیروں سے دوبارہ نشانے بن کے پتھر مارے حضور تو چلے آگے سی جاؤ کہ حضور نے پھر بھی ساڑھے واسطے دعاؤں کی تھی ہم چاہیے کہ اصل بھی حضور نہ وفا کریے حضور کی عزت کے پیرا دئیے اور جی حضور نہ وفا کریں گے حضور کی عزت کے پیرا دیں گے پھر زمانہ دنیا کے بھی سانو یاد رکھے گا قبر سے ٹور جا کے پھر بھی زمانے والے یاد کریں گے اور قبر و حشر کے اندر عزت بھی ملے گی اور یاد رکھنا کہ جنہیں حضور نے وفا نہ کی تھی حضور نے وفا نہ کی تھی تو سب دیکھیا کہ دنیا کے ذلیل ہوئے اور قبر و حشر اندر بھی ذلیل ہو جانا نہ دنیا میں کوئی ہاتھ آیا نہ آخرت میں کوئی ہاتھ آنا ہے بلکہ یاد رکھنا بندہ جتنا بھی اپنے آپ کو بنائے سنوارے ایک وقت ایسا آنا ہے ہر بندے نے تو ٹر جانا ہے کہ بہترین حال ہے کیوں نہ کہ ایسا حضور نے وفا کریے بلکہ بابا وارث شاہ بھی یہ کہہ گئے کہ ہر بندہ جتنی کوشش کر کے اس دنیا تو جائے اخیر آخر دی قبر کے اندر ضرور ہی جانا ہے دنیا تو نہیں جانا ہی جانا ہے بابا فرمائے آئے جانا مٹی ہر
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذکرک، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تشبہ کے ساتھ والسلام کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دیکھو دعا ہے کہ مولا کریم اجتماع جمعہ کے اندر مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد آخری آرش میری پڑھی حاضری قبول فرمائے۔ احباب کی وقار میرے تو قبل مولانا شعیب الحسن قادری صاحب محبت رسول اور ناموس رسالت عنوان کے گفتگو کر رہے سن تھوڑے سامنے۔ میں پچھلے جمعے جیتے گفتگو کا سلسلہ روکیا سی اتوں ہی گفتگو دوبارہ شروع کرا گا۔ میرے قریب آقا نے ہر صحابی شان والے، ہر صحابی مقام والے، مرتبے والے، لیکن صحابہ میں جو سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ جس شخصیت کو اہل سنت و جماعت عقیدے کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس شخصیت کا نام خلیفہ بلا فصل سید صدیق اکبر تھے۔ میرے آقا مکہ شریف میں دعوت دیں، یہ سب تو پہلے قبول کرنا جناب۔ میرے آقا کے گھر میں مین افراد سیدہ خدیجہ پاک، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت زید بن حارثہ۔ انہاں تو بعد سب تو پہلے آزاد مردوں کی چوٹی سے میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھے ہے، اس ہستی کا نام حضرت سید
سیدنا صدیق اکبر۔ مکی پورا دور آزمائش سمجھ گزاریا، ہجرت میرے قریب ربیع الاول کی تھی، غار اتنا بھی کھا دے، جس وقت آپ تشریف لے کے آئے میرے آقا یسرب اور انہوں مدینہ بنایا میرے قریب میں، اور بندے نے پہلی باری دیکھا سی اے انہاں واسطے عجیب معاملہ سی کہ پہچانوں کہ جناب ہی نہ بھی سو آقا مولا کون نے نال غلام کون ہے۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر پاک نے دیکھا نا کہ تعارف کوئی نہیں، آپ اٹھ کے اپنی چادر کا سایہ حضور سے لے کے کھڑے ہو تاکہ پتہ چلے آپ کا مولا ایک ہے، میں غلام ہی ہوں، میں نوکر ہوں۔ ساڈے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ وجہ یہ سی، صوفیاء فرماتے ہیں کہ 3 راتاں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال غار ثور دے اندر خصوصی تجلی حضرت صدیق اکبر دے تے پئی ہے کہ کوئی تجلی سی جڑی بہت صدیاں بعد لوگوں نے حضرت خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ نے قبول دے، یعنی وہ خاص نور جو سرکار دی قدرت کی وجہ تو آپ کو ملیا، اون دی وجہ تو آپ دے چہرے اقدس اقسی جو صدیق اکبر دے چہرے اقدس کو بھی نظر آ رہا سی۔ اس واسطے دیکھنے والے جناب آلائش جنہیں اندر سب کے تعارف کرایا جائے انہاں وچوں کہ آپ نے اٹھ کے اپنی چادر پاک سرکار دے اوپر سایہ کر لیا تاکہ پتہ چلے غلامی ہے جتنے مرضی پہنچ جائیے ساری غلامی کی فرق نہیں آ سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ۔ وفاداریاں کسے سیکھنیاں نے کہ ہے مسلمان صدیق اکبر کے دروازے کو علاوہ کتے جا کے تسی جرا جانا سیکھو گے۔ میرے آقا دے صحابہ دا در ہوئے، میرے آقا دی آل دا در ہوئے، ایک تو حضور دی وفا بھی ملتی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ بھئی قرآن اچھی بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک مالک کریم نے جناب اعلیٰ ارشاد فرمایا اس پیسے جناب اعلیٰ خالق کی کائنات میں فرمایا میرا محبوب محمد نے دیویت رہنے والے جنہوں نے نشانی ہے کہ کافروں نے سب سے آپس سے بڑے مہربان رہنے لو آؤ جناب اعلیٰ سستی نگاہ کریے جنہوں جناب میرے قریب نبی نے جناب نے لگتے رہا اپنی خصوصی تجلی عطا فرمائی تو جو میرے قریب آقا رسول صلی بڑھے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے قریب آقا خلیفہ بلا فصل بھی بنے میرے قریب آقا نے پھر حج رفیق کے مزار صبح قیامت تک رہنا بھی آئیو ہستی پاک نکل کریے جناب اعلیٰ جس میں مدینے کے اندر تشریف لے آئے غلامی والا ہوئی انداز جو مکے میں ہر حضرت فوری طور پہ حاضر حتیٰ کہ وقت آگے آئے جناب اعلیٰ جس نے اسلام کو ضرورت پہ کئی نماز لیا میرے آقا جالوں نے ترغیب دیتی ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے بلکہ جناب اعلیٰ حضرت عمر نے الفاظ میں غور کرو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنا اللہ مال لے آتا ہوں تے پیسے بھی بڑے سرونا دینا بیچے تے میں دل سوچ رہا ہر نیکی ہے جب بکر ودیا آتا ہے آج ودے تے پتہ لگے آج مقابلہ جتنے تے پتہ لگے ادھا مال لے آ کے ڈھیر لایا مال لا کے رکھ کے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہن صدیق اکبر آون گے اللہ ایک مثال نال کہ 10,000 روپیہ بندہ دے کے انتظار وچ ہوئے یار بالی حالات انہاں دے اتنے اچھے نہیں وقت تو 1,000 لے آتے 500 لے آتے تے جیسے میرا پتہ چلے گا تے پھر آکھڑ کے کہ آج حضرت عمر جناب اس معاملے کے اندر صدیق اکبر تو بن گئے لیکن کہ اندر کچھ دیر گزری اسی حیران ہاں کہ ککر دے کنڈے مغول دے کنڈے کار دا لباس پا کے صدیق اکبر نے مال لدیا اٹھ دے ہوتے تیار آج جناب اعلیٰ ککر دے کنڈے آنا گیمان کو جناب اعلیٰ سیکھ کے مال اپنا اٹھ دے ہوتے لگ کے جناب اعلیٰ صدیق اکبر لگائے تے پوچھا گیا کہ لے کیوں ہوئی ہے کتے رہے ہو ادھر حضور گھر دا سارا مال لے آیا تے میں کو سوئی سی لب رہی ہو بڑی دیر لپڑ تو نہ جتنی دیر کوئی گزری ہے بلکہ بات فرما دے صدیق اکبر کو نصر دی لوڑ نہیں پئی بلکہ جناب
جناب اعلیٰ درد دو اللہ و رسولہ علماء نے خارج میں اللہ چھوڑایا کہ اللہ دا رسول چھوڑایا اللہ دا رسول گھر دے اندر جناب اعلیٰ میرے موجود ہے میں باقی کسی بھی کی ضرورت ہے جناب میرے خارج اللہ بھی موجود ہے اللہ دا رسول بھی موجود ہے میرے کھانا واسطے کیونکہ پروانے کو چلا تعداد کے مقدار دیکھی جاتی ہے کوالٹی نہیں دیکھی جاتی میرے آقا کی بارگاہ کے اندر مقدار نہیں دیکھی جاتی وہ مقدار کا تعلق کے انداز دیکھا بڑے بڑے لوگوں نے میرے آقا کی بارگاہ بال پیش کیا لیکن جذبات بھی کوئی چیز ہے جذبات کی قدر میرے آقا کا صدیق کے پھر صدیق ہوئے نا اتنے حضرت عقیل انصاری جب دیکھا نا یار اتنا مال دے رہے ہیں تو میں خالی ہاتھ میں رہ گیا ایک یہودی کو گئے تھے کہتے ہیں کوئی کم ہوئے تھے 10 میں کم کر رہے تھے انہیں کہا کہ اگر میرے باپ کو تو پانی لا دے رہے ساری رات پور چلاوے بدلے ہوئے تک میں 2 کلو کی ضرورت ہے کہتے ہیں قبول ساری رات پور چلانا پورا تھا ایسے اور جڑے آپ بیٹھے نے سارے پرانے سارے بزرگ نے پوچھو کہ ساری رات خوب چلانا تو سوکھا کام تھوڑی دیر بندہ سو جائے تو پیر اتنے کھلو جائے تھوڑی دیر بندے کی توجہ ختم ہو جائے سواری اتنے کھلو جائے پہرے داری پڑی نہ ساری رات خوب چلایا سویرے 2 کلو کھجورا لے کے حضور کی بارگاہ چائے میرا آقا فرمانے کتوں لے آئے تو دستا ہے حضور نے ایک ساری رات خوب چلایا میرے آقا نے نہیں فرماتے رہے کہ میں کھجورا کی لوڑ سی میرے آقا نے تھوڑی کر کے سارے مال ہوتے رکھیاں جی میں تسی پھلاں کو سجاوٹ واسطے کوئی اتنے لازم ایویں کہ مال لوگاں دا زیادہ ضرور ہوئے گا لیکن عقیل انصاری دی محبت اپنی جگہ اتنے 2 کلو کھجوروں کی قدر ہوتی ہے جڑا پورے گھر کو جھاڑو مار کے آیا ان کی کتنی قدر ہوتی جڑا پورے گھر کو جناب اعلیٰ جھاڑو دے کے صاف ستھرا کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے آیا ہے وہ دی محبت کا کی انداز ہوگی اس واسطے نام ابو بکر رکھا لینا نام صدیق لقب رکھوا لینا صدیق اکبر نال میرے سمیت لوگوں کا یہ آخنا کہ میں انہوں کا غلام ہاں یہ لفظ آخر سوکھے نے لیکن پتا ادو ہے جب انہوں نے کردار کو بھی اپناؤ تو پتا لگے ابو بکر کا غلام مجھے بولو آئیے جناب اعلیٰ وہ سیدنا صدیق اکبر اس لیے جناب اعلیٰ میرے قریب آقا نبی صلی اللہ کمال آیا آپ نے جناب اعلیٰ دیکھے آیا حضرت ورجہ صاحب دلیل تعالی میں جناب بڑے جلوالہ بطویر جناب اعلیٰ نے خودی کا لوڑیا در حد کمال میں کیا اونچی آوازہ دیکھے گا خبردار اگر کسی نے آقا نے بارے کا کیا میرے نبی کی وفات ہو گئی ہے نبی جلدہ بتا دیا خبردار کسی نے کی تھی ایسے لمحات کسی
جناب فوری طور سے ممبر تو تھلے اتر آیا مولا علی فرماتے ہیں قبلہ تشریف رکھو تے اے بھی نہ سوچیا کہ میں نو سکھا رہا ہے بچہ جو ہویا اپنے نانا دی محبت سے بول دیا تے صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا لگ پالو وہ جنت دے سرداروں میں کدو کیا ہے کہ ممبر میرا ہے ممبر بھی تواڈے نال لائے تے تواڈے نال دے قدموں والی جگہ تے بیٹھ والا ابو بکر بھی تواڈا ہی ہے اڑے نال لائے کہ ممبر تواڈے نال لائے اوتے بیٹھ والا انہاں دی قدموں دی جگہ تے او بھی تواڈے نال لائے غلام ہویا ذرا تصور تے کرو مصطفیٰ کریم نے غلاموں کہ جتھے میرے آقا بیٹھے سن اوتھے نہیں بیٹھے جتھے حضور دے قدماں دے سن پر تے ابو بکر اوتھے بیٹھے اسی بول آگے پتہ چلے کہ برابریاں دے دعوے کرنے والے نہیں اسی حضور دے غلام ہیں صدیق اکبر جیسا بندہ حضور دی برابری نہ کرے کہ کوئی صدقہ خور بندہ اور اٹھ کے جناب برابریاں کی عدل نہ کرے اچھا جی اس کو کے چلیے صدیق اکبر پاک ساری زندگی اتنے بیٹھے رہے بقیہ جتنے قریب آقا دے قدم آئے جب آپ کا وصال ہویا پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب آپ اتنے بیٹھنا شروع کیا جتنے ابو بکر صدیق دے پیر جتنے آپ نے قدم آنے سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدیق کی برابری کر رہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا جتنے میں نبی کے برابری نہیں کر سکتا پھر انہیں بات باری کی ہو ذرا اور پتہ کی کر کرے کی کلام کرے جس طرح حضرت عثمان غنی آئے اور آپ دیکھیں آپ یہ ممبر کی کیڑی سیڑھی تے بیٹھا جے میں بیٹھا عمر کی جگہ پہ لوگ سمجھ گئے کہ اے عمر کی برابری کرتے جبکہ عمر کا شان میرے نال اونچا ہے یہ میں بیٹھا حضرت ابو بکر کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے برابر اپنے آپ کو سمجھ لیا آپ بیٹھے تھے قریب آقا والی جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہوئے عثمان جیسا نوکر تے حضور نے برابری کی انہوں میں حضور کی سنت سمجھ کے اسے بیٹھتے ہیں اگر اس کو تھلے جگہ ہوتی تو میں یقینی طور پر اس جگہ سے بیٹھتا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کے درمیان ادب احترام تو محبت کا تعلق جو ہے وہ عام کوئی انسان اپنے الفاظ اور انداز بیان نہیں کر سکتا اور اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ مشاجرات کے صحابہ نے اپنی زبان کھولنا بند کر دے دے کافی ہے تسی میں دسو آج کے لوگ صحابہ کے آپس میں اختلافات علی گلاں نو ہوا دے کے تے مسلمانوں وچ نواں انتشار پیدا کر رہے ہیں ایک سوال ہے میرا کہ پیو دی تے چاچے دی لڑائی ہو جائے تو پھر کی کرو گے چھڑانے کی کوشش کرو گے کہ ایک رکنا شروع کر دو ساڑھے پنڈا دے وچ جڑا ان پڑھ بھی ہوئے نا بھتیجا وہ بھی چاچے دے ہاتھ نہیں چکتا لڑائی ہو رہی ہوئے حالانکہ پیو نہ لڑ کیوں وہی کہتا بھائی مارو انہوں کہتا یار یہ دونوں بھائی نے کل کٹھے ہو جان گے تو میں کہتا ہو جاؤں گا ساری زندگی واسطے تازہ ملتا رہے گا کہ ایڈا بے شرم ہے کہ چاچے دے ہاتھ چکے چاچے دے ہاتھ چکن والے لوگوں کے نزدیک برے سمجھے جاتے تھے کہ کوئی صحابہ کے بارے زبان پر نہیں کرتا پھر ایک لڑائی اج دی ہوئی ہے لڑائی تو بعد حضرت حسن پاک نے صلح کر لی ہوئی جنرا پہلو تسی دسو حسن پاک صلح نہ کر دے کیا اسی صلح کر دی نہیں حضرت حسین کریم نے نہیں بنیا یزید المسیح 14 صدیاں گزر گئی نے سنیا دی یزید ہوئی حضرت امیر معاویہ کی باری حضرت مولا حسن کریم نے چپ کر لی آپ جناب اعلیٰ صلح فرما لی آپ نے سنیا نے بھی جناب اعلیٰ اس سے زیادہ ہوتے صلح فرما لی کیونکہ وارثاں کو حق کے چاول تے گل کے چلاوڑ تے چاول تے جناب صلح کر سمجھ آئی کہ نہیں اور آپ نے الفاظ جس طرح آپ نے حکومت چھوڑی سی فرمایا اگر حکومت سی امیر معاویہ کا حصہ تو انہوں نے مل گئی اور اگر حکومت میری سی تو میں اپنا حصہ جان کے انہوں نے دے دیتا کیونکہ میں اپنی حکومت کی خاطر حضور کی امت کا خون نہیں گرا سکتا حضور کی امت کو دو گروہوں میں تقسیم ہونے تو بچاؤ واسطے نبی دی آل حکومت چھوڑ دے تے اسی اپنی زندگی نہ چھوڑیے
اسی جناب اعلیٰ اپنی ڈیڑھ ایک دی مسجد بنا کے کبھی کوئی صحابہ کی گل کر رہے ہیں، کوئی آل نبی کے خلاف گل کر رہے ہیں. میں کہہ رہا خبردار کوئی صحابہ کی محبت کی آڑ لے کے نبی پاک کی آل کے خلاف گل کی وہ بھی رہنا کچھ نہیں. جس بندے آل نبی کی محبت کی آڑ لے کے صحابہ کے خلاف زبان کھولی تو رہنا وہ بھی کچھ نہیں. اسی سرکار دی آل نے بھی نوکر، نبی سونے دے اصحاب دے بھی نوکر. آئیے جی سیدنا صدیق اکبر پاک آپ بیٹھ کے مسلم دے ہوتے تے جناب تنخواہ مقرر ہوئی ایک مزدور کے برابر تے عدل ایسا کہ جس وقت آپ نے دروازے دوتے اپنا کوئی مقدمہ آوے آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جناب چونکہ میں بہت بڑی شخصیت کا مالک کا لحاظ اگر کوئی الگ استثناء ملے. صدیق اکبر پاک نے جی حکومت کی ہے بلکہ آپ کا آخری وقت آیا آپ نے فرمایا یار اج تک میں اتنی تنخواہ بیت المال چ لئی ہے اگلے 1000 درہم بڑھتی ہے تسی اج کرنا میری وفات تو بعد تسی میری فلانی زمین بیچ دینا تو زمین بیچ کے جتنے پیسے میں تنخواہ لئیے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دینا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ڈیوٹی نہ دے سکیا ہوا جی میں ڈیوٹی صحیح نہیں دے سکیا میرے حق کوئی نہیں کہ میں ان کی تنخواہ لوں. جب آپ نے وصیت کی تھی حضرت اتنا رو پہ حضرت ابو بکر تو اپنے تو بعد والے واسطے بڑی مشکل حکومت کر گیا ہے، تیرے تو بعد تیرے ورگی حکومت کون کر سکتا ہے، تیرے تو بعد تیرے جیسا طرز حکومت کون چلا سکتا ہے. اس واسطے کہ آج کے حکام آج کے جتنے اپنے آپ کو جناب سیاہ و سفید کے مالک سمجھتے ہیں انہوں لوگوں واسطے بھی ایک نبی سے دیوار ہے. وہ جج صاحبان جڑے صرف غریباں کو پیشیاں دینا جانتے ہیں، وہ جڑے جناب اعلیٰ اپنے بیٹی کا جہیز ویچ کے کرایہ بھر کے آنے والے بابے کو کہتے ہیں کہ چل پھر اگلے ہفتے کی پھر تاریخ پھر آ جائے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ جڑا آنے والا ہے وہ کتنی مشقت میں کرایہ بھر کے آیا ہے. میں انہوں نے کہنا چاہتا وہ لوگ جڑے مشرف جیسے لوگوں کی سزا معطل کر دیں تے قبلہ امیر المجاہدین کے بھائی کو جناب 5000 سال قید چھوڑا ہوئے 86 بندے. اے کل کا فیصلہ ہے آپ کو پتہ نہیں خبر ملی ہے کہ جناب 5000 4700 تے کچھ سال جناب سبحان اللہ لیکن جس ملک تباہ کرنے والے مشرف واسطے آسانیاں ہو گئی تے اس ملک کے جناب اس رسالت کی گل کرنے والے واسطے 5000 سال قید ہوئے. کوئی بات نہیں، یہ زمانہ یاد رکھے گا اس چیز کو کہ کس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ کوئی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ کی کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. دیکھا تھا نہیں 86 بندے ہیں اس کا پھر لوگ گلا کرتے ہیں. اجے بھی کسی کو لگا ہے کہ سمجھ نہ آئے، اجے بھی کسی کو نہیں سمجھ آیا کہ جناب اس پاکستان کے اندر کون ہے جڑا حق کا اشتہار ہے. انہوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بندے مجاہد جڑا ویل چیئر پہ بیٹھ کے آج بھی حضور کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں، جنہوں بیٹر کو خطا آج بھی ستایا جا رہا ہے لیکن نہ اپنی حکومت ریاست بندوق لے کے حکومت کے اتنے انہیں چڑھائی کی تھی نہ انہیں جناب اعلیٰ کوٹا کچہریاں کے در بھٹے نے. اسی وجہ تو شاید انہوں سزا مل رہی ہے. وہ بھی جناب وکیلوں کی طرح ججن پھینٹی لانا والا ہوتا ہے جناب وہ بھی جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب کی طرف سپریم کورٹ سے حملہ کرانے والا ہوتا ہے بالکل نہ ہونا. وہ عمران خان کی طرف پارلیمنٹ میں قبضہ کرنے والا جناب سپریم کورٹ کے اتنے اور وزیر اعظم ہاؤس کے اتنے حملہ کرنے والا ہوتا اگر تو انہوں بھی جناب وزارت اس کو حصہ مل جانا سی. لیکن اس بیچارے کا قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد علیہ السلام. فقط صدا ایک جیسے نہیں رہے ایسی کہہ رہے ہیں بالکل انشاءاللہ جو مرضی کر رہے ہیں تسی بالکل کرو. اور قوتاں جڑیاں سامنے کھڑیاں نے وہ بھی وہ قوتاں جڑیاں مغرب تک انہاں دے پیچھے کھڑیاں نے وہ بھی یہ یاد رکھن ساڈیاں روحاں تے نکل سکدیاں نے لیکن گل ساڈی وہی رہنی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. یہ نعرہ قوم کے بچوں کو سکھایا جائے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور یہ نعرہ نکے نکے بالا کو بھی سکھایا جائے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
اصلاح سنائی 22 تاریخ کو تحریک نے